Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noreen Aisha. I am back after such a long time because I was in Lahore and I was busy in my convocation ceremony. So this is what I have got, official and legal document of my graduation. So what a fantastic day it was in Lahore, my favorite city. And whenever I visit Lahore, I never miss a chance to visit Urdu Bazaar. So this time I also went Urdu Bazaar and I bought these three different books. This one is by Aleph Shafak. This is by a Japanese writer about healthy long life, and this is a book Factfulness by Han Rosling. This is a book I am reading nowadays, and yesterday while reading this book I just got a very brilliant idea that why shouldn't I join all of you in reading this book. Definitely we'll read it together, we'll comprehend difficult words, and we will try to understand the structure of language used in this book, and we will definitely understand what this book is actually about. So grab your books either online or if you want to read in hard form just like me, because I can't enjoy a book until or unless I feel the touch of pages. So grab your books as soon as possible because I am going to read this book with all of you people. So happy reading, happy learning. I am going to start from chapter first, and let's see what this book is about. So this is the very first page, and on very first page the writer is has written that 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think. Such a brilliant idea, such a brilliant vision of the writer is trying to insist on the positivity, on the positive approach of mind. سو فرسٹ آف آل ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن میں رائٹر اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں, اپنے بچپن کے ایمبیشن کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ انہیں بچپن میں کیا پسند تھا. سو لیٹس ریڈ اٹ. وائی آئی لو دا سرکس. آئی لو دا سرکس. آئی لو ٹو واچ اے جگلر تھروئنگ اسکریمنگ چین ساز ان دا ایئر. رائٹر بتا رہے ہیں کہ انہیں سرکس پسند تھا, اور انہیں یہ پسند تھا کہ جگلر کا مطلب ہے جو انٹرٹینر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز کر کے, ٹرکس کر کے وہ اپنے ویورز کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. تھروئنگ اسکریمنگ مطلب چیخنے چلانے والی, شور مچاتے ہوئی, چین ساز الیکٹرک آری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوا میں اچھالتے ہیں, اور اے ٹائٹ روپ واکر. یہ بھی دیکھتے ہیں سرکس میں کہ پتلی سی ایک رسی ہوتی ہے, رسی کے اوپر ایک آدمی نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہوتا ہے. پرفارمنگ 10 فلپس ان اے رو. فلپس کا مطلب ہے کلا بازیاں, اور ان اے رو کا مطلب ہے ایک ہی ساتھ, یعنی ٹائٹ روپ پہ چلتا ہوا پرسن جو مختلف کلا بازیاں لیتا ہے, اور جو آریوں کو ہوا میں اچھالتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا رائٹر کو بہت پسند تھا. آئی لو دا اسپیکٹیکل. اسپیکٹیکل کا مطلب ہے منظر. اینڈ دا سینس آف امیزمنٹ اینڈ ڈیلائٹ. اور وہ جو حیران ہونے کی اور ایک ڈیلائٹ ہونا, پلیجر حاصل ہونا, ایک جوائے ملنا. ایٹ وٹنسنگ دا سیمنگلی امپاسبل. وٹنس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. دا سیمنگلی امپاسبل, ایک امپاسبل چیز کو اکر ہوتے دیکھنا, ایک امپاسبل چیز کو پروڈیوس ہوتے دیکھنا, امپاسبل چیز کا پریکٹس ہوتے دیکھنا, یہ رائٹر کو بہت زیادہ پسند تھی چیز. وین آئی واز اے چائلڈ مائی ڈریم واز ٹو بیکم اے سرکس آرٹسٹ. بچپن میں ان کا خواب تھا کہ وہ سرکس آرٹسٹ بنے. مائی پیرنٹس ڈریم دو واز فار می ٹو گیٹ دا گڈ ایجوکیشن دے نیور ہیڈ. جبکہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ میں اچھی ایجوکیشن لوں جو وہ حاصل نہیں کر سکے. سو آئی اینڈیڈ اپ اسٹڈنگ میڈیسن. لہٰذا مجھے میڈیسن پڑھنا پڑا, مجھے ڈاکٹر بننا پڑا. ون آفٹرنون ایٹ میڈیکل اسکول ان این ادروائز ڈرائی لیکچر اباؤٹ دا وے دا تھروٹ ورکڈ. یعنی ایک سپہر اپنے میڈیکل اسکول میں ایک لیکچر لیتے ہوئے, ایک ڈرائی لیکچر, کس کے بارے میں وہ لیکچر تھا, آپ کا گلا کیسے کام کرتا ہے. آر پروفیسر ایکسپلین. ہمارے پروفیسر نے بتایا, اف سم تھنگ از اسٹک دا پیسج کین بی اسٹریٹنڈ بائی پشنگ دا چن بون فارورڈ. یعنی اگر آپ کے گلے میں کچھ پھنس جائے تو آپ اپنا گلے کا پیسج کلیئر کیسے کر سکتے ہیں, اپنی چن بون کو آگے کی طرف موو کر کے. ٹو السٹریٹ ہی شوڈ این ایکس رے آف اے سوورڈ سوالوور ان ایکشن. یعنی اس بات کو دکھانے کے لیے, شو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایکس رے دکھایا, اور وہ ایکس رے کس کا تھا, ایک سوورڈ سوالوور ان این ایکشن. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکس پہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک تلوار کو ایک شخص نے اپنے گلے کے اندر سوالو کیا ہوتا ہے, اس کو نگلا ہوتا ہے, تو انہوں نے ایسے ہی کچھ ایکس رے دکھایا. آئی ہیڈ اے فلیش آف انسپریشن. انسپریشن کا مطلب ہے کسی چیز سے انسپائر ہونا, انرجی حاصل ہونا. تو ایک انسپریشن کی جھلک رائٹر نے فیل کی. کیوں فیل کی؟ کیونکہ ان کا اپنا ایک خواب تھا ایک سرکس آرٹسٹ بننے کا بچپن کا. مائی ڈریم واز ناٹ اوور. میرا خواب بھی ختم نہیں ہوا تھا.
A few weeks earlier, کچھ ہفتے پہلے when studying reflexes، جب ہم ریفلیکسز کو پڑھ رہے تھے، ریفلیکسز کا مطلب ہوتا ہے the response of our body in reaction to anything۔ آپ کی باڈی، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے رزلٹ میں آپ کی باڈی جو ریئیکشن پرفارم کرتی ہے اس کو ریفلیکسز کہتے ہیں۔ I had discovered that of all my classmates، میں نے یہ بات جانی کہ میرے تمام کلاس میٹس میں سے I could push my fingers farthest down my throat without gagging۔ گیگنگ کا مطلب ہوتا ہے گلے کا بند ہونا، جسے ہم کہتے ہیں چوکنگ۔ یعنی میں نے یہ بات جانی کہ میری تمام کلاس میٹس میں سے میں وہ واحد بندہ تھا جو سب سے زیادہ اپنے گلے کے اندر اپنی انگلیاں لے کر جا سکتا تھا بغیر چوکنگ، یعنی بغیر گلا بند ہوئے میں سب سے زیادہ اپنی انگلیاں اپنے گلے میں لے کر جا سکتا تھا۔ ایٹ دا ٹائم، اس وقت I had not been too proud، مجھے اتنا فخر نہیں ہوا اس بات پر۔ I didn't think it was an important skill، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا یا اہم ہنر ہے۔ بٹ ناؤ I understood its value، لیکن اب مجھے اس کی قدر کا احساس ہوا ہے۔ اینڈ انسٹنٹلی، اچانک my childhood dream sprang back to life۔ اسپرینگ یہاں پر اسپرنگ کی سیکنڈ فارم یوز کی گئی، یعنی کہ کسی چیز کا دوبارہ سے پیدا ہو جانا یا اچانک اس چیز کا گرو کرنا۔ انسٹنٹلی مائی چائلڈہڈ ڈریم اسپرینگ بیک ٹو لائف، اور میرا بچپن کا سپنا جو ہے اس کو دوبارہ سے زندگی ملی ہے، وہ واپس میری زندگی میں دوبارہ میرا خواب بن کر آ گیا ہے۔ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو بیکم اے سوورڈ سوالور، تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے طے کر لیا کہ میں اب ایک سوورڈ سوالور بنوں گا، یعنی وہ شخص بنوں گا جو سوورڈ کو اپنے اندر نگلتا ہے۔ مائی انیشیل اٹیمپٹس ورنٹ انکریجنگ، میری جو ابتدائی کوششیں تھی وہ اتنی تسلی بخش نہیں تھی۔ آئی ڈیڈنٹ اون اے سوورڈ سو یوزڈ اے فشنگ راڈ انسٹیڈ، میرے پاس چونکہ تلوار نہیں تھی تو میں نے ایک فشنگ راڈ جس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، میں نے وہ والا راڈ استعمال کیا۔ بٹ نو میٹر ہاؤ مینی ٹائمس آئی اسٹوڈ ان فرنٹ آف باتھ روم مرر اینڈ ٹرائیڈ، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں نے جتنی بار مرضی کوشش کی ہے اپنے باتھ روم کے شیشے کے سامنے جا کے، I'd get as far as an inch and it would get stuck، میں بڑی مشکل سے 1 انچ ہی پہنچ پاتا اپنے گلے کے اندر، اور وہ وہاں جا کر وہ پھنس جاتا۔ ایونچولی فار اے سیکنڈ ٹائم آئی گیو اپ آن مائی ڈریم، اور آخر کار یہ ہوا کہ دوسری دفعہ میں نے اپنے خواب کو ترک کر دیا، اپنے خواب کو چھوڑ دیا۔ 3 years later I was trainee doctor on a real medical ward، 3 سال کے بعد میں حقیقتاً ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھا۔ One of my first patients was an old man with a persistent cough، میرے پیشنٹ میں سے ایک بزرگ آدمی تھے جن کو پرسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کافی عرصے سے چلنے والی، تو ان کو کیا بیماری تھی کہ ان کی جو کھانسی تھی وہ کافی عرصے سے تھی ان کو۔ I would always ask my patients what my patients did for a living in case it was relevant، تو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں اپنے پیشنٹ سے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اگر وہ مناسب لگے انہیں، اگر وہ ریلیونٹ ہو تو۔ اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ہی یوز ٹو سویلو سوورڈس، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ اسی طرح سرکس میں کام کرتے تھے اور وہ اپنے گلے کے اندر تلوار اتارا کرتے تھے۔ امیجن مائی سرپرائز وین دس پیشنٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا ویری سیم سوورڈ سوالور فرام دا ایکس رے، اور آپ میری حیرت کا اندازہ کریں کہ یہ وہی شخص تھا جس کا ایکس رے ہمیں دکھایا گیا۔ اینڈ امیجن دس، اور یہ بھی سوچیں when I told him about my attempts with the fishing rod، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے فشنگ راڈ سے یہ اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ینگ ڈاکٹر ہی سیڈ ڈونٹ یو نو دیٹ تھروٹ از فلیٹ، تو اس بزرگ آدمی نے کہا کہ نوجوان ڈاکٹر، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارا گلا فلیٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے؟ یو کین اونلی سلائڈ فلیٹ تھنگس ڈاؤن دیئر، آپ گلے سے نیچے صرف سیدھی چیزیں اتار سکتے ہیں۔ دیٹ از وائی وی یوز اے سوورڈ، اور اسی لیے ہم تلوار یوز کرتے ہیں۔ That night after work I found a soup ladle with a straight flat handle، اس رات کام کے بعد مجھے ایک سوپ لیڈل یعنی ایک چمچ ملا سوپ ڈالنے کے لیے ہم جس چمچ یوز کرتے ہیں، with a straight flat handle، جس کا ہینڈل اسٹریٹ تھا، فلیٹ تھا۔ اینڈ immediately resumed my practice، اور فوراً ہی میں نے اپنی پرانی کوشش کو دوبارہ سے کیا۔ Soon I could slide the handle all the way down my throat، اور جلد ہی میں نے اپنے گلے سے نیچے اس کے ہینڈل کو اتار لیا۔ I was excited but being a soup lad shaft swallower was not my dream، میں خوش تھا لیکن ایک سوپ والے چمچ کو اپنے گلے سے نیچے اتارنا میرا خواب یہ نہیں تھا۔ The next day I put an ad in the local paper، ایڈ کا مطلب ہوتا ہے اشتہار دینا، میں نے ایک لوکل پیپر میں، ایک اخبار میں اشتہار دے دیا۔ And soon I had acquired what I needed، ایکوائرڈ کا مطلب ہے حاصل کر لینا۔ آئی ہیڈ ایکوائرڈ وٹ آئی نیڈیڈ، مجھے چیز کی ضرورت تھی وہ مجھے مل گئی۔ اے سویڈش آرمی بیونیٹ،
ایک سویڈش آرمی کی بیونٹ تلوار کہہ لیں، خنجر کہہ لیں، فرام 1809 یعنی 1809 کی سویڈش آرمی کی ایک تلوار مجھے مل گئی. ایز آئی سکسیزفلی سلڈ اٹ ڈاؤن مائی تھروٹ. سلڈ کا مطلب ہے اس کو گزار دینا. جیسے ہی میں کامیاب ہو گیا اس کو اپنے گلے سے نیچے اتارنے میں، آئی فیلٹ بوتھ ڈیپلی پراؤڈ. مجھے بہت فخر محسوس ہوا آف مائی اچیومنٹ، اپنی اس کارکردگی پر. اینڈ اسمگ کا مطلب ہے سیلف سیٹسفیکشن ہونا، بہت زیادہ تسلی ہونا. دیٹ آئی ہیڈ فاؤنڈ سچ اے گریٹ وے ٹو ریسائیکل ویپنس، کہ مجھے اتنا ایک اچھا طریقہ ملا ہے ویپنس کو ریسائیکل کرنے کا، ویپنس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کا. Sword swallowing has always shown that seemingly impossible can be possible. تلوار کو اپنے گلے سے نیچے اتارنا اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ظاہر طور پر امپاسبل نظر آنے والی چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں. اینڈ انسپائرڈ ہیومنس ٹو تھنک بیونڈ دا آبویس. آبویس کا مطلب ہے جو بالکل کلیئر ہے، یعنی اس چیز نے انسانوں کو یہ انرجی دی ہے کہ آپ آبویس سے ہٹ کر سوچ سکتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس بھی سوچ سکتے ہیں. اوکیجنلی آئی ڈیمونسٹریٹ دس اینشینٹ انڈین آرٹ. یعنی کبھی کبھار میں اس انڈین آرٹ کو، یعنی یہ جو تلوار نگلنے والی سورڈ سوالونگ والی جو کرتب ہے، میں اس کو کبھی کبھار دکھاتا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف ون آف مائی لیکچرز آن گلوبل ڈیولپمنٹ. گلوبل ڈیولپمنٹ کے دنیا کی جو ترقی ہو رہی ہے اس کے اوپر جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں اس کے اینڈ پہ یہ کرتب ضرور دکھاتا ہوں. I step up onto a table and rip off my professional checked shirt. یعنی میں ٹیبل پر چڑھا اور میں نے اپنی جو پروفیشنل چیک شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کو اتارا. ٹو ریویل اے بلیک ویسٹ ٹاپ. جس نے ریویل کا مطلب ہے شو، جس سے کیا شو ہوا، جو میں نے اپنی بلیک ویسٹ پہنی ہوئی تھی. ڈیکوریٹڈ ود اے گولڈ سیکوینڈ لائٹننگ بولٹ. سیکوینڈ کا مطلب ہے سم تھنگ ڈیکوریٹڈ ود شائنی میٹل. یعنی میں نے جو اپنی ویسٹ پہنی ہوئی تھی جو وہ کس سے ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی، وہ ایک لائٹننگ بولٹ، جیسے بجلی کا نشان ہوتا ہے نا ایک لائٹننگ بولٹ کا، ویسے ایک نشان بنا ہوا تھا میری ٹاپ کے اوپر. آئی کالڈ فار کمپلیٹ سائلنس. میں نے مکمل خاموشی کے لیے کہا آڈینس کو. اینڈ ٹو دا سوئرلنگ بیٹ آف سنیئر ڈرم. سوئرلنگ کا مطلب ہے ٹوسٹنگ ہونا، ٹوسٹنگ گھومتا ہوا، ریوالونگ، اسپننگ. بیٹ آف سنیئر ڈرم کی بیٹ کے اوپر. آئی سلولی سلائڈ دا آرمی بیونٹ ڈاؤن مائی تھروٹ. میں نے اس تلوار کو اپنے گلے سے نیچے اتارا. آئی اسٹریچڈ آؤٹ مائی آرمز. میں نے اپنے بازو پھیلائے. دا آڈینس گوز وائلڈ. اور خوشی میں اور ایکسائٹمنٹ میں اور حیرانی میں جو آڈینس تھے، جو وہاں کے لوگ تھے، دے گوز وائلڈ. سو دیٹ واز آل فرام انٹروڈکشن. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ.